السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، عید کا یہ اسپیشل پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو تمام دیکھنے والوں کو جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک، اور امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ عید کو سادگی سے منا رہے ہوں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ عید کو سادگی سے منایا جائے کرونا کی وجہ سے، اور جو پاکستان سے باہر بھی دیار غیر میں ہیں ان کو بھی عید احتیاط سے منانی چاہیے، کیونکہ کرونا اب بھی پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور دس از ویری انفارچونیٹ، ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جی بقرہ عید یا اس سے پہلے عید الفطر اس طرح سے ہوگی، اور جب ہم کسی کو، اپنوں کو، پیاروں کو اس طرح سے نہیں مل سکیں گے، اس طرح سے گلے نہیں لگا سکیں گے جس طرح سے ہم ہر بار عید پر کرتے ہیں۔ لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اچھے دن بھی لوٹ کر آئیں گے، اور ہمیں ان اچھے دنوں کے واپس آنے کی، لوٹنے کی امید بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں جی عید کا موقع ہے، تو اپنے کچھ ایسے مہمانوں سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اور جب آج وہ آئے تو دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی گلے لگایا جائے، لیکن چونکہ کرونا ہے تو اپنا نہ صحیح ان کا احساس کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ کہ دوسروں، ہر کسی کو ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پورا ملک، پوری دنیا جانتی ہے، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک آرٹسٹ کی پہچان رکھتے ہیں، وہ ان کے نام سے واقف ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہیں جی سید نور صاحب۔ سید نور صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور شفاعت صاحب کو بھی جی بالکل، اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آج ایک طرف سید نور تو دوسری طرف سید شفاعت علی۔ شفاعت، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور شفاعت کو تو خیر میں جب بھی بہت بہت شکریہ علی بھائی، اور شاہ جی کو بھی میری طرف سے بہت تھینک یو، بہت بہت عید مبارک۔ تھینک یو ڈیئر، تھینک یو۔ ویسے سید نور صاحب، شفاعت کو تو اب جب بھی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو میں تو یہی کہتا ہوں کراچی کا لڑکا، ویری ٹیلنٹڈ، ویری ٹیلنٹڈ۔ ویری ٹیلنٹڈ۔ ویسے کراچی کے لڑکے کی طرف تو آئیں گے سید نور صاحب، ذرا پہلے آپ سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ایک آرٹسٹ تو بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے ہر چیز کو، تو یہ پچھلے 5 ماہ، عید الفطر، اب عید الاضحیٰ، تو کیا گزری دل پہ؟ دیکھیں، ہم تو بڑا بے دھڑک ملنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ پنجاب کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، جب تک سینہ سے سینہ نہ لگے، ہاتھ جھنجھوڑ کے نہ ملیں تو وہ نہیں، تو ایک فاصلے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ لوگ محسوس کراتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے ہم آئسولیٹ ہو گئے، بند ہو گئے، لیکن میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں مجھے یہ وقت ملا ہے۔ مجھے یہ 3 مہینے 4 مہینے لگے ہیں جو میں اپنے سے دور تھا، میں بہت قریب آیا، میں نے اپنے آپ کو، بہت ساری اپنی غلطیوں کو دور کیا، کوشش کی، پریکٹس کی، پڑھا، فلمیں دیکھیں جو ٹائم نہیں ملتا تھا دیکھنے کا، تو میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مہینے ہیں میں نے خود سے کلاسز لی ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مزید، تو بڑا مجھے بہتر بھی لگا ہے۔ لیکن وہ ایک فیلنگ ضرور ہے، وہ ایک گیپ ضرور ہے کہ آپ کھل کے نہیں مل سکتے۔ عید قرباں پہ جا کے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عید کا دن ہے کیوں نہ گلے لگا کے اور کوئی نہ کوئی فلم ریلیز کا انتظار ضرور ہوتا ہے عید پر، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، میری دیکھیں پینڈنگ پڑی ہوئی فلم 20% اس کی شوٹنگ بقایا تھی، جب میں شوٹنگ کر رہا تھا، جب کرونا کا ہوا تو لاک ڈاؤن میں ہم چلے گئے، تو 20% میں نے عید پہ لگانی تھی فلم، تو تیرے باجرے دی راکھی، بڑے عرصے کے بعد میں پنجابی فلم بنا رہا ہوں، تو بس یہ دنیا کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا سے بہتر ہیں۔ بالکل۔ شفاعت، کراچی کی بات ہوئی ابھی، عید کراچی میں گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اور میرا خیال میں جو پہلے اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے یا نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ یہ سچی بات کہی جا رہی ہے، دل سے کہی جا رہی ہے، وہ اب ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا تھا، کہ جب کہا گیا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو کیسی رہی؟ لبو دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں۔ واہ، کچھ ایسا ہی حال ہے کراچی کی عید کا۔ عید پہ کچھ عرصہ پہلے بارش ہو گئی تو اس کے ابھی آفٹر شاکس ہیں، اور کورونا کی عید ہے تو ملنے ملانے سے یہ ذرا لوگ گریز کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی، بڑی خشک سی عید ہے میرے خیال میں۔
کوئی ایسی عید ہے کہ جو شاید زندگی میں ایک دفعہ آئی اور دعا کریں گے کہ دوبارہ نہ. بالکل. اور لیکن اس عید پر ایک سلسلہ تو چلتا رہا اور وہ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے بھی ہیں کرتے رہے ہیں, وہ ہے قربانی. تو آپ صرف قربانی دیکھنے والوں میں سے تھے یا قربانی جو ہے وہ چھری چلانے والوں میں سے ہیں؟ کس کیٹیگری میں فال کیا آپ نے؟ میں یوزلی عید کرتا ہوں اپنے پشاور میں, جو میرا آبائی علاقہ ہے, تو ہم لوگ عید پہ وہاں جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نہیں گئے, لیکن یہاں کراچی میں نے یہاں ایک نزدیکی حصہ ڈال لیا تھا, تو میں تو نہ قربانی دیکھی, اور بس وہ شام ابھی گوشت آ جائے گا تھوڑی دیر میں تو وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کیسا کٹا ہے. ورنہ یوزلی جب پشاور ہوتے ہیں تو تب ہم اپنی جو ہے نا جانور پہ چھری بھی خود پھیرتے ہیں, اور وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ کروشل مرحلہ جو ہوتا ہے پوری قربانی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے چھری پھیریں اور جب آپ قربانی کے قرب کو حاصل کریں. ابھی جیسے شاہ جی نے کہا نا کہ جی یہ جو لاک ڈاؤن کی عیدیں ہیں یہ بڑی منفرد ہیں, میں اس بات کو ڈبل انڈورس کرتا ہوں. تو یہ ٹائم ہے بڑے لوگوں کے پاس ایک اپرچونٹی کے طور پہ جس کو یوٹیلائز کروں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی شاہ جی اس وقت فلی لوڈڈ ہوں گے, اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہوتی ہے تو شاہ جی نے ہمیں دبا دب قسم کی زبردست فلمیں دینی ہے. کیوں شاہ جی ایسے ہی ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی, پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے. دیکھیں جو بھی سچویشن ہو کہیں بھی ہو, آپ اس سچویشن سے پازیٹیوٹی نکالنے کی کوشش کریں. بالکل. ہمیں اگر یہ لاک ڈاؤن ہے, آپ گھر میں قید ہیں, تو آپ اپنے بچوں کے قریب آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بچے یہ فیل کرتے ہوں کہ آپ ان سے دور ہیں, تو آپ ان کے قریب آئیں, ان سے باتیں کریں, ان سے ڈسکس کریں, فیوچر ڈسکس کریں اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ. اب یہ نہیں کہ جی قیدیوں والی زندگی گزاریں, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں, سچی جو بات ہے. اور اس عید پر یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بس ایک ایشو تو یہ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا جو عید سے پہلے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں اس طرح سے لوگوں میں جا کر ملاقات نہ سہی, چلیں خود کے لیے کچھ سلوا کر پہن لیں, گھر میں پہن کے, گھر فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھے ہوں گے, چلیں کہیں نہ کہیں کچھ کھا پی کے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اس طرح سے ہم عید کو سیلیبریٹ کر لیں گے. لیکن شاہ جی آپ کی فیلڈ میں بے شمار کیمرامین, فوٹوگرافرز, لائٹنگ والے اور دیگر اور مختلف لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, اور تھیٹر میں بھی, ان کا کیا حال ہے؟ برا حال ہے, سچی جو بات ہے, برا حال ہے. اسٹیج کے بیک اسٹیج پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جنہوں نے روز کے روز پیسے لے کے جانے ہیں گھر میں, بالکل ان کے بارے میں ان کو ایکسکلوسیولی سوچنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو تو بہت سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں نے, آرٹسٹوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. بڑے ان کے جب شوکت خانم بنانے کے لیے گئے تو ہم نے شوز کیے ان کے لیے. جب وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے ہم نے ان کو سپورٹ کیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی 5 کروڑ یا سم تھنگ 50 کروڑ یا کتنا انہوں نے اناؤنس کیا ہے دینے کے لیے, لیکن کسی کو نہیں ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے خان صاحب, اپنے نعرے یاد کرتے ہوں گے تو ان کو احساس نہیں ہوگا؟ وہ سوچتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی سوچتے ہوں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک تنہا آدمی ہے جو پھنس گیا ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے کی. لیکن شاہ جی وہ خود کیا یاد کرتے ہوں گے نعرے اپنے, ہم انہی کے نعرے ہم دورا کے روزانہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اور ان تک پہنچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بے حس آدمی نہیں ہے جو درد رکھتا ہے قوم کا, پاکستان کا, جس کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کیا اس نے. تو کیا وہ نہیں سوچتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی سوچتے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے جس کا ہمیں تھوڑا سا پیشنس رکھ کے انتظار کرنا ہوگا. لیکن یہ صبر بھی بڑا مشکل ہو گیا. ہاں وہ مشکل ہے. چلیں جی شفاعت, ویل کنٹینیو ود ڈسکشن. ایک بریک ہمیں لینی ہے شفاعت, ویل ٹیک اے بریک اوور ہیئر. ہم بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو شاہ جی سے میں نے ایک بڑا عام سوال پوچھنا ہے, کیونکہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے. ابھی شاہ جی سے میں نے کچھ دیر پہلے پوچھا کہ آرٹسٹ پر کیا گزر رہی ہے, اور پھر شاہ جی نے کہا کہ جی کروڑوں روپیہ اناؤنس غالباً ہوا ہے کہ جی فنکاروں کو دیا جائے گا, ان کے لیے ریلیف پیکج ہوگا. تو اسی میں ایک بڑی پریشان کن صورتحال کریٹ ہو چکی ہوئی, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عید کا اسپیشل پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے آج پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید نور صاحب,
اور کراچی سے ہمارے ساتھ سید شفاعت علی. شفاعت سے میں وہ سب کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ دیں جو کافی عرصے سے کچھ ایسے خطوط موصول ہوئے جن کی بنا پر پھر ان کو شاید اپنا طرز عمل تبدیل کرنا پڑا. اس پر میں شفاعت سے بات کروں گا. لیکن شاہ جی, وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نے وہ امداد کی بات کی فنکاروں کے لیے, تو وہ جو فنکاروں کو امداد مل رہی ہے اس میں بڑی پریشان کن صورتحال ہے. میرا بڑی پریشان ہے. انہوں نے 3-4 کروڑ روپیہ مانگا ہے اور فائنینشیل سچویشن ان کی بھی وہ کہتی ہیں کہ کافی خراب ہے, جو کہ یہ ماننے والی بات بھی ہوگی کہ کیونکہ کام نہیں ہو رہا اور لوگوں نے ایک اپنا پہلے سرکل چلایا ہوا تھا, اپنے اخراجات کو اس طرح سے رکھا ہوا تھا, کسی سے پیسے کچھ پکڑ لیا کہ کوئی نہیں جی وہ آ رہے ہیں تو ہم اپنا وہ چلا لیں گے سرکل, ہم ان کو پے آف کر دیں گے. وہ بھی ایک سچویشن ہے. ہو سکتا ہے میرا پریشان ہوں اور انہوں نے کہا بھی ہو, لیکن یار دوست کچھ بڑھا چڑھا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ اگر میرا نے کچھ کہا ہوتا تو ہم تک بھی پہنچا ہوتا. میری پچھلے بھی فون پر بات ہوئی تو بہت پریشان تھی اس وقت, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے, تو یقیناً تو میں نے کہا لگتا ہے کہ انہیں کو بتائیں گے جو پریشانیاں دور کرتے تو نہیں میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا بتائیں مسئلہ کیا ہے, کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرتے ہیں. تو وہ ان کا آج کل مجھے لگتا ہے کہ سٹائل یہی چل رہا ہے کہ جو بھی کوئی ان سے ایک دفعہ پوچھ لے کہ کیا ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. شفاعت, آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ان کی, کوئی انہوں نے اپنے دل کا حال آپ کو بیان کیا ہو؟ نہیں, انہوں نے مجھے اپنے دل کا حال تو بیان نہیں کیا. ایک دفعہ ان کو ایک فلم کا آئیڈیا آیا تھا تو وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا, بس وہ کوئی ہماری کوئی 3.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے علاوہ نہیں ہوئی میری ان سے اتنی تفصیلی بات چیت. لیکن آپ کا ان کے ساتھ لیڈ رول تھا؟ معاملہ جو ہے یہ مجھے نہیں پتا ابھی تک, مطلب اس فلم میں آپ کا ان کے ساتھ لیڈ رول تھا؟ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا, میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ فلم کب کریں گے ایز اے لیڈ. ویسے سید نور صاحب, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیا آرٹسٹ جو ہیں وہ جو بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں یا بڑھا چڑھا کے اس کو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, وہی کہتے ہیں لیکن لوگ بڑھا دیتے ہیں, لوگ اس کو اور رنگ دے دیتے ہیں. لیکن ایک بات تو سچ ہے ممتاز بھائی کہ آرٹسٹ جو دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہوگا, اس نے بڑی فلمیں کی ہیں, بڑا یہ کیا ہے, ایسا کچھ ہوتا نہیں. بہت کم پیسے ابھی آرٹسٹ دراصل قطع کلامی لیے معذرت, وہ اس لیے لوگ یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بڑا پیسہ ہوگا, سید نور صاحب کے پاس بڑا پیسہ ہوگا, فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہوگا, کیونکہ جب یہ سوشل میڈیا پہ تفصیل آتی ہے نا کہ جی انڈیا میں فلاں کا اتنا کروڑوں روپے کا بیلنس, اتنی کروڑوں روپے کی فلم, بزنس بھی فلم نے جو ہے وہ اتنے 100 کروڑ کا کیا اور پھر اتنے آرٹسٹ کو ملے, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی وہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہوگا. نہیں, ان کو نہیں سوچنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے اور ان میں بہت فرق ہے. ان کی فلموں بھی 100-200 کروڑ کی بنتی ہے, ہماری فلم 5 سے 10 کروڑ کی بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتی. تو ہماری انڈسٹری اور ان کی انڈسٹری میں بہت زمین. لیکن وہ اگر کمپیریزن بھی کہتے ہیں جی اتنا نہ صحیح, تھوڑا ہی صحیح, لیکن آتا تو اچھا ہے. لیکن اگر یہ پیسہ اتنا مل رہا ہوتا تو لیری صاحب ہاتھ نہ پھیلاتے, مہدی حسن صاحب اپنے آخری دور میں ہاتھ نہ پھیلاتے. ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں, مثلا علی اعجاز صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کس طرح آ کے ٹیلی ویژن پہ بات کرتے تھے کہ میرے پیسے مجھے دے دو, جنہوں نے دبائے ہوئے. تو آرٹسٹ کو بہت جو ملتا ہے. یہاں پہ شاید جی شفاعت, مجھے اجازت ہے. سید نور صاحب میرے خیال میں بڑی جو ہے نا وہ عاجزی سے کام لے رہے ہیں. ان لوگوں نے بہت مشکل دور میں فلمیں بنائی, بہت مشکل دور میں فلمیں بنائی ہیں, جب ایک نیشنل پالیسی بنی ہوئی تھی کہ فلموں کو چلنے نہیں دینا, اور جو فلم کا ڈبہ ہوتا تھا, وہ جو جس میں ریل ہوتی تھی, جو فلم ہوتی تھی, وہ بھی فٹ کے حساب سے دی جاتی تھی. 12,000 فٹ کے اندر ان کو فلم بنانی ہوتی تھی, اور وہ فٹیج جو ایک فٹ میں ناپی جاتی تھی, اس میں ریٹیکس کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. ان لوگوں نے اس دور میں بڑی مشکل فلمیں بنائی ہیں. اور ٹکٹ کتنے کا ہوتا تھا ان فلموں کا؟ 50 روپے کا, 60 روپے کا, بہت ہوا ظلم ہوا تو 150 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا. 35 روپے کا شفاعت ٹکٹ چوڑیاں پہ, 35 روپے کا ٹکٹ, اور 40 کروڑ کا بزنس اس زمانے میں. اور اس کے باوجود وہ فلم 20 کروڑ کر گئی. یہ بہت مشکل دور میں شاہ جی نے فلمیں بنائی ہیں, اور یہ لوگ واقعی سلام کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس انڈسٹری کو زندہ رکھا ہے. جو اس وقت انڈسٹری کے حالات ہیں یہ برے ہیں, بہت برے ہیں, لیکن یہ اس طرح کے برے نہیں ہیں جیسے ایک زمانے میں ہوتے تھے. اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. جو آرٹسٹوں کے حوالے سے بات ہے وہ بلا شبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, اور اس میں میرے خیال میں فریٹرنیٹی کا قصور نہیں ہے.
اس میں معاشرے کی عمومی سوچ کا قصور. معاشرے میں ابھی تک آئی ڈونٹ نو ہمارے نصاب کی غلطی ہے, ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ فنکار کو عزت دینے کا تصور یہ بڑا اچھوتا ہے, یہ بڑا انہونا ہے. جو نارمل لوگ ہیں وہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بات الگ ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں وہ اس تصور سے ناآشنا ہے. تو جب یہ چیز ہوگی نہیں, لوگ ایک فنکار کو اس کی قدر نہیں پہچانیں گے, تو بیچارے کا انجام ایسے ہی ہوگا, وہ ایسے ہی آخر میں جو ہے نا وہ ایک مشکل حالات سے گزرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور شفاعت صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب آرٹسٹ کی بات آتی ہے تو صرف یہ فلم سٹارز کو لیتے ہیں, جو بیہائنڈ دا کیمرہ جو فلم سٹار کو بھی بناتا ہے, جو فلم سٹار کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, کیمرہ مین ہے, ایڈیٹر ہے, اسسٹنٹس ہیں, ڈائریکٹر ہے, بہت سارے شعبے ہیں جو آرٹسٹ کو بناتے ہیں, ان کو آرٹسٹ نہیں کہا جاتا, اور باقی جو بنانے والے ہیں ان کو نام ہی نہیں لیا جاتا ان کا. گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے شفاعت, ابھی وہ خیر بات بیچ میں اس وقت آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو پھر ہمیں آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرنا پڑا. جو بات ہو رہی تھی اور انتہائی وہ سنجیدہ بات تھی میرا کی, آپ نے نہ میرا کی بات کو سیریسلی لیا ہے نہ کبھی میرا کو سیریسلی لیا ہے. وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کو اپنا گھر بیچنا پڑ جائے گا جو ان کی ابھی مالی صورتحال چل رہی ہے, تو اس پہ کچھ آپ رہنمائی فرمائیں, کچھ تجویز دے دیں, کیا کرنا چاہیے انہیں, کیسے اس الجھن میں سے نکلنا چاہیے. بہت تشویشناک صورتحال ہے اگر ایسا ہے. اور میرا جی کے حوالے سے میں اتنا تو کہوں گا کہ وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہیں, بطور فنکارہ ان کی بہت قدر ہے, وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہیں. لیکن ایک چیز ہے علی, وہ خبروں میں رہنے کا ہنر جانتی ہیں اور بہت لوگوں سے بہتر جانتی ہیں. تو اگر خدا نہ کرے کہ ان کی صورتحال واقعی اتنی خوفناک ہو گئی ہو کہ ان کو گھر بیچنے کی نوبت آ گئی ہو, لیکن انہوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا نام کمایا, تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ she will stay afloat. پکی بات ہے. میری اپنی جو کیلکولیشن ہے وہ تو یہی کہتی ہے. اچھا ایک بات ابھی شاہ جی آپ کی طرف آئیں گے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں وہ آپ کا سٹیٹمنٹ بھی کافی لوگوں نے اس کو فالو کیا اور کہا, وہ جو آپ نے ارطغرل کی بات کی تھی. شفاعت جو ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں, بلکہ جو دل میں بات ہوتی ہے باز نہیں آتے, کہہ دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. تو شفاعت نے بھی ایک لکھا تھا کہ جی یہ جو تیسرا سیزن ہے وہ بڑا ڈریگ ہوا, جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ شفاعت از آلسو فالوئنگ اٹ, اور تیسرے سیزن پہ پہنچ گئے انہوں نے کہا جی بہت لٹکا رہے ہیں یہ. کیوں شفاعت؟ جی میں نہیں سر, میں پہلے سیزن کے 45 ایپیسوڈ کے بعد تھک گیا تھا. اچھا میں بہت تھک گیا تھا اس کے بعد. نہیں یار, ایک تو میں ویسے ذرا تاریخ کا شاگرد ہوں, تو مجھے ذرا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مرڈر آف ہسٹری ویسے برداشت نہیں کر سکتا. میں بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اگر ہسٹری کے ساتھ کوئی جو ہے نا گڑبڑ ہو تو میں وہ برداشت نہیں کرتا ویسے بھی. لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا میرے خیال میں سید نور صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح سمرائز کیا کہ جہاں پرابلم ہوتا ہے ایک آدمی 4 گھوڑے لے کے پہنچتا ہے, پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی اور پرابلم ہوتا ہے وہ پھر. اور تہذیب کیا دکھا رہے ہیں, ایک نے چاچے کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا, بھابھی کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز میں سمجھ آئی. تو میں اس میں کوئی وہ جو سربلندی اور وہ تابناک ماضی وہ والی چیزیں میں ڈھونڈ نہیں پایا بڑی کوشش. تو پھر کیا پہلے سیزن تک ہی دیکھا, اس کے بعد آگے نہیں؟ نہیں میں یار میں دیکھ رہا تھا ٹرکش میں نیٹ فلکس پہ, تو میں وہ سب ٹائٹلنگ پڑھ کے میں ویسے ہی تھا, اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہانی, آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی. پھر مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ اچھا, میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ ابن عربی کا کیریکٹر لے کے وہ کیسے آگے چلتے ہیں, اور وہ انہوں نے بڑا اچھا نبھایا بھی ہے, بینگ ویری آنیسٹ. لیکن کچھ جگہوں پہ نا وہ غیر ضروری بالی ووڈ پن انہوں نے ڈال دیا تھا کہ اگر کوئی سلجوق آ رہا ہے تو ایسی بلا وجہ بیچ میں سانپ کی آواز آ رہی ہے, مطلب وہ کیا ہوا یار, وہ نارمل بات کرنے لگا. وہ کوئی جیسی ویلنس کیریکٹر آتا ہے سانپ کی آواز آ جاتی ہے, کوئی کامیڈی کیریکٹر آتا ہے تو بیچ میں ذرا وہ پونکے بجنے شروع ہو جاتے ہیں, اگر وہ کوئی بات کرنے لگتا ہے تو پیچھے وہ اسلامک میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ جو پروڈکشن ہے اس کی, میرے اس کی بھی حوالے سے میں اس سیریز کو لے کے چوتھے ایرانی بہت سیزن تک میں پہنچا اسلامی ہسٹری کے حوالے سے. تو آپ نے جب بات کی گھوڑوں والی بھی, اور یہ چوتھے سیزن تک میں جب پہنچا تو مجھ سے ابھی گھر میں اگر کوئی پہلے پیچھے کوئی پہلے دوسرے سیزن پہ تو مجھ سے پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا, تو میں نے کہا یہ ہے نا وہ کیا نام تھا ان کے جو ڈاکٹر تھے اس میں بنے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا یہ آئیں گے بچا لیں گے انہیں, یہ ہر کسی کو بچا لیتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو اگر ان کو کوئی تلوار لگ گئی ہے زخمی ہو گئے ان کو بچا لیں گے. لیکن جب سے آپ نے وہ گھوڑوں والی بات کی ہے نا شاہ جی, اس کے بعد سے اور کچھ ہو نہ ہو
میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ یہ گھوڑا پہلے نظر آیا ہے کہ نہیں, یہ گھوڑا پہلے والا ہے یا نیا والا گھوڑا ہے؟ دیکھیں میں تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہوں. میں اس لیے خاموش ہوں ممتاز بھائی کہ میں نے اس کے صرف 2 ایپیسوڈ دیکھے تھے جب یہ نیٹ فلکس پہ آیا, اور میں آپ نے بتایا اس وقت دیکھے گا جب ابھی تو کسی کا سٹارٹ ہوا تھا, مجھے پسند نہیں ہے, اتنی میں نے بات کی. لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا نے جس طرح میری تصحیح کی ہے, جس طرح میری فیملی کے بارے میں باتیں کی ہیں, تو میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ان معاملات میں بات کرنا نہیں. شفاعت صاحب تو بہت بہادر آدمی ہیں اور یہ تو جواب بھی دینا جانتے ہیں, مجھے تو بات کرنا بھی نہیں آتی. کوئی مجھ سے غصے کے ساتھ بات کرے یا مجھے کوئی گالی دے کے بات کرے تو میری سیٹی گم ہو جاتی. تو میں بہت ریزرو ہو گیا ہوں. لیکن شاہ جی یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے یہ, کیونکہ اگر کہیں پہ بھی کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کہہ دیں, برداشت ہی نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو کوئی بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, سمجھیں آپ کے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی آپ وہ ٹارگٹ کر کے پھر شروع ہو جائیں. کیونکہ ابھی یہ جو ٹیکنیک آ گئی ہے, آپ 10 گھوڑوں سے 10 لاکھ گھوڑے بنا سکتے ہیں ایسے ہی. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو انہوں نے بھی یہ گرین, میں نے بڑی انگلش فلمیں دیکھی ہیں, یہ ابھی دیکھیں بین ہر اگر آپ مثال لیں تو باقاعدہ آئینہ لگایا گیا اور وہاں بگیاں بگائی گئیں, ایکسیڈنٹ ہوئے, موتیں ہوئیں, بڑا بڑا بڑا. لیکن اب کیا ہے کہ آپ 10 بندے بٹھا کے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں اسٹیڈیم میں. اسٹیڈیم بھی نہیں ہوگا, آپ صرف گرین کے آگے کر لیں. اب تو وہ ہو رہا ہے, تو ٹیکنیک وہاں چلی گئی. تو میں نے اس پیرائے میں بات کی تھی کہ اس کو غلط رنگ دے کر پھر اس کو آگے بھیج دیا. اس کو اتنا میرے گھر میری فیملی کے بارے میں بکواس کی گئی, باتیں کی گئی, جو دکھ ہوتا ہے, جو بری بات, دکھ ہوتا ہے. جی ڈسکشن کو جی آگے بڑھائیں گے. اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو میں یہ شفاعت سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو دیگر ہمارے ملک کی پولیٹیکل شخصیات ہیں ان میں سے کون سی ایسی ہیں جو آج کل ان کی پسندیدہ ہیں یا کہہ دیں پسندیدہ ترین ہیں, یا جو ہر وقت ان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں کہ کئی بار سو کے اٹھیں بھی تو ایک دم وہ بنے ہوئے ہوتے ہوں. اس سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عید کا یہ خاص موقع ہے اور ہم اپنے خاص دوستوں کے ساتھ عید کے اس موقع پر ہمارا یہ گپ شپ کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. سید نور صاحب سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, شفاعت کی طرف اب میں نے جانا ہے. شفاعت, یہ جہانگیر ترین صاحب چونکہ اتنے زیادہ ان رہے ہیں نا, تو ہر چیز کے ساتھ یہ ترین لگانا ضروری ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا جی واپس آ کے میں شفاعت سے ضرور پوچھوں گا کہ سیاسی شخصیات میں سے کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہیں شہباز شریف صاحب کو نکال کے, یا بلکہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ نکال کے, جو آپ کی پسندیدہ ترین ہیں آج کل, جو آپ کے ذہن پہ ہر وقت سوار رہتی ہوں. بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے بعد مجھے ٹویٹر پہ وہ جو انہوں نے پیڈ تنخواہ دار جو ٹولہ ہے شفاعت اسی لیے میں نے مائنس کر دیا نا, خان صاحب کو میں نے مائنس کر دیا یہ کوشچن رکھ کے. نہیں, میں اور بھی بہت سارے ہیں, اور بھی میں نے خان صاحب کا نام نہیں لیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, وہ بھی سارے آ جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو اصولی سیاستدان جو ہے وہ بہت کم ملے ہیں, اور آج کل تو بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں. تو ایسے موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا 50 کی دہائی میں. 50 کی دہائی کے کوئی 2-4 سیاستدان ہمیں واپس لانے پڑیں گے کہ جو ذرا کوئی بہتر دور میں بات کر سکے. آج کل کے حساب سے تو بڑا مشکل چل رہا ہے. لیکن کون ہے جو آج کل آپ کے ذرا ہاٹ فیوریٹ چل رہے ہیں؟ نہیں یار, میں اب آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت دنیا میں ہر طرف مطلب تقریباً ایک ہی جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو. نہیں, یا تو آپ شہباز شریف والے, کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور کراچی میں کافی پانی جمع رہا ہے, تو یا تو آپ شہباز شریف صاحب والے وہ لانگ بوٹس پہن لیں, یا پھر آپ بتا دیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. دیکھیے یہ بارش جو ہو رہی ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کا جو عالمی منظرنامہ ہے وہ ایک ہی جیسا ہوا ہے. کہ اگر پاکستان کی صورتحال ایسی ہے تو انڈیا میں ہمارے پاس نریندر مودی جی آئے ہوئے ہیں, جو کسی بھی سنکٹ کے وشے میں آپ کو
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर अमेरिका चले जाए, माउंट ट्रम्प में। Mr. Ali, you're a great guy, you're a fantastic guy, but I don't believe this is a Chinese virus, and I'm going to talk about it. This is a fraud, and I'm doing it. वो उस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाए तो इधर एक ही यहाँ पे राग अलापे, आप किसी से पूछ लें आवाम से कि भाई मतलब तो कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, रोड पे जाए माइक लेके खड़े हो जाए, हाँ भाई हालात कैसे चल रहे हैं, कंटेंट ही कंटेंट आएगा आपके पास। लेकिन अब जरा हुकूमती तर्जुमानों से पूछें कि भाई आपका क्या सूरत हाल है, आप कैसे देखते हैं, तो जी वो होगा कि पिछली हुकूमतें खा गई। पिछली हुकूमतों के पास जाके पूछते हैं बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो और ज्यादा पानी आता है। शहबाज शरीफ साहब को जाके पूछोगे अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो तबीयत ठीक होने के फौरन बाद इंशाल्लाह एक बहुत तवील बड़ी कम से कम 10 लाख पार्टियों पे मुश्तमिल मैंने एपीसी ना बुलाई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उनसे निकल के आप पीटीआई वालों को पूछिए तो पीटीआई में मुराद सईद साहब बैठे होते हैं। वो मुराद सईद साहब को जो है वो पोस्ट ऑफिस लेके वो अपना जो है ना वो असेंबली में उनकी तकरीरें एक ही जैसी होती है। तो मुझे लगता है सबक याद हो गया सबको कि किस बंदे ने कौन सी तकरीर करनी। यकीनन मुझे ये मुराद सईद की बात सुनकर मुझे लगा कि ये ना हो मुराद सईद का आप कुछ कह दें, और मैंने आपको साथ में ये कहना था कि भाई जरा एहतियात से आपकी डाक बंद कर देंगे, वो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है। ये ना हो कि जरूरी जितने भी आपकी खतो किताबत होनी है वो रुक जाए। आपको यहाँ पे चाहूंगा, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतिक भी लड़ता है सिपाही। ये मैंने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा है, इसलिए मैं तलवार नहीं लाया, मैं अपने जोर बाजू पे लड़ने आया हूँ आपसे। मुकाबला है तो मेरे साथ लड़ ले। वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त शफात, सुपर सुपर, थैंक यू। वेरी नाइस। शाह जी ये वो क्वालिटी है शफात की जो ढूंढने से भी कहीं किसी से नहीं मिलती है। अच्छा ये तो खैर जो भी है, लेकिन मैं मुसलसल शफात को देख रहा हूँ। मैंने जब सरगम बनाई अदनान समी को लेके, गो के वो थोड़े से उस वक्त भी मोटे थे और मुझे सब ने मुखालफत की कि क्या करें, तो लेकिन उसका जो शक्ल थी ना, जो इस वक्त शफात की मासूमियत है, जो फेस है, वैसे था वो। और लोग जो मुझे की जो आवाज थी ना वो भी आपने बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज की। हाँ सरगम में जी हाँ, वो बड़ी बेहतर तो गाना हाँ, वो कैसी आवाज थी, याद है आपको? आप कोई गाना बताएं सरगम का। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो। चले जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माना लगा के मैंने जरा तालियां जमता धमता, ये घड़ी है मनन की तगद तगद तग एक सजन से सजन की। ऐसे ही था। जीते रहे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शाह जी वो याद ताजा होगी। मुझे याद ये ऐसे लोग अब ये इतनी बड़ी जगह पे बैठ के इतने बड़ा प्रोग्राम करते हैं। अब इंसान इनको क्या ऑफर करे कि आप हमारी एक छोटी सी फिल्म करें। तो आपकी तरफ से एक स्टैंडिंग ऑफर है। आप ओ यस, जब हुक्म करें ये आना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को आना चाहिए, फिल्म तभी बड़ी होगी। नहीं ये शफात मेरे ख्याल में शायद ना थोड़ी आगे चली गई है अब, चूंकि फुटेज का कोई चक्कर नहीं है, हाँ। कंटेंट कंट्रोल नहीं है, तो अब आप अपने जो बाकी आनी है उनको भी कहें कि जी आए डिजिटल के ऊपर आए और डिजिटल के ऊपर इन्वेस्ट करें। शिफात जी नेटफ्लिक्स पे इंडिया के 25 सीजन मैं आपको बताऊं, शिफात में आपको बताऊं, मेरा ख्याल है 1 लाख फीट के करीब मैंने एक्सपोज की थी सरगम, तकरीबन 1 लाख फीट, जिसमें से हमने 15,500 फीट निकाली। इतना, क्योंकि अदनान साहब को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार वो गा रहे थे, पहली बार वो एक्ट कर रहे थे, उनके साथ सीजनड एक्टर थे। जेबा जी इंडिया में काम करके आई थी, बहुत अच्छा, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ऊंचा था। फिर नदीम साहब थे, ऑब्वियसली हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एक्टर, तो लेकिन अदनान भूल जाते थे उनका अगर मूव ब्लॉक किए तो वो भूल जाते थे। फिर इनके साथ साथ इनसे भी बड़े बुलक्कड़ एक थे
وہ مہاراج کتھک، تو وہ استاد کا رول، ان کو بھی ساتھ میں لے کے وہ چلے. استاد کا رول کر رہے تھے. پہلے تو وہ مانے ہی نہیں، کئی مہینے نہیں مانے کہ میں نے نہیں کرنا بھائی، مجھے آتا ہی نہیں کام. تو مجھے ان کا گیٹ اپ بڑا اچھا لگتا تھا، لمبے لمبے بال اور وہ چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، وہ اگرکھا پہنا ہوا. تو میں نے کہا نہیں جی آپ ہی نے کرنا ہے. تو اب وہ کہتے تھے مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا. اب میں ایک ایک ڈائلاگ بولتا تھا، پرومپٹ کرتا تھا ان کو، اور وہ آگے بولتے تھے. تو بڑے مشکلات میں نے وہ فلم بنائی. شاہ جی یہ ڈسکشن جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس کو اگر ہم بیٹھ کے کرتے رہیں تو گھنٹوں ہم یہی بات کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ پروگرام کے لیے وقت جو ہے وہ محدود ہے اور اب ہمیں پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ جاتے جاتے سب سے پہلے آپ سے تمام ویورز کے لیے عید کا میسج، پھر اس کے بعد ہم شفاعت کی طرف جائیں گے. دیکھیں عید کے حوالے سے میری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ ہم صبح ہوتی تھی نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، بچوں نے کپڑے بدلے وہ کھیل کود میں چلے گئے. ہاں جی ہم جو ہیں رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے، گھر خالی. تو یہ پہلی عید ہے کہ آپ اپنے گھر میں منا رہے ہیں، سب اکٹھے منا رہے ہیں، اور منانی چاہیے بھی، اس کا بھی مزہ لینا چاہیے. یہ آخری عید ہے انشاءاللہ، پہلی اور آخری عید ہے جو ہم اس طرح کرونا کے زیر سایہ ہم منا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس اپرچونٹی کو خوش بختی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب مل کے اکٹھے گھر میں سب ساتھ میں. جی شفاعت، عید کا میسج آپ کی طرف سے. سر میرا تو اتنا قد نہیں ہے کہ میں عید کا میسج دے سکوں. ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کے دفتروں میں سے لوگ نکالے گئے ہیں، یار ان کا خیال رکھیں، ان کا پوچھتے رہیں. بہت سارے لوگ صرف تکلف میں نہیں آپ کو فون کرتے. اگر آپ ان کے گھر اس عید پہ بھلے گوشت نہ بھجوائیں، لیکن کوئی ایسی چیز بھجوا دیں جس سے آپ کو لگے کہ یار ان لڑکوں کا دل بہل جائے گا. اور یہ عید کے ضروری نہیں کہ نہیں 3 دن میں بھجوائیں، جب بھی بھجوائیں، لیکن یہ ماہانہ ایک پریکٹس رکھ لیں. کیونکہ بہت سارے لوگ لے آف ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل میں تھے، لیکن اچانک یہ پچھلے 1.5 سال میں 1.25 سال میں ان کے حالات برے ہوئے ہیں، لے آف ہوئے ہیں لوگ، اور پچھلے 1.5-2 سال سے لوگ بے روزگار ہیں. ان کا خیال رکھیں، خاص طور پہ پچھلے 5 مہینے میں حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. ایک چیز اور ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ نے اس سال قربانی نہیں کی، جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اس سال قربانی نہیں کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عیدیں بہت آئیں گی، اللہ آپ کے حالات بہتر کرے گا، اور حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے اپنی سنت ابراہیمی کو پھر ادا کریں. انشاءاللہ. شفاعت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے عید پروگرام کے لیے جوائن کیا. سعید نور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ دونوں ہی ہمارا اثاثہ ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، اور ایک آپ کا تجربہ ہے کہ جو آج کل کے تمام آرٹسٹ، اللہ کرے کہ وہ آپ کے اس فن سے، آپ کے تجربے سے سیکھیں. کیونکہ اگر آج کوئی یہ سوچتا ہو، سمجھتا ہو کہ جی ہم ہی سب کچھ ہیں اور ان کو کیا پتا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ حیات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے کہ آپ سے آ کر سیکھیں. آپ کو بہت بہت شکریہ اب تشریف لائے. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. شفاعت آپ کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.